اس طرح ایک اور سوال ہے، آج کل عورتیں پیروں کے پاس جاتی ہیں اور پیر ان سے کہتے ہیں کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کتنا درست ہے اور کتنا غلط؟ الیاس صاحب کرنا سے۔ اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ جو کہا کہ آج کل عورتیں پیروں کے پاس جاتی ہیں، یقینی طور پر سب عورتیں اس وقت پیروں کے پاس جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ سے دور ہوئے، عبادت میں کمی آ گئی، قرآن نہ پڑھنا اور دین کو نہ سمجھنا، اس وجہ سے ان پیروں کے پاس اب لوگوں کی، عورتوں کی خاص و عام و رفت زیادہ ہو گئی ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ جو پیر ہیں گنے چنے کچھ دو چار ہی ٹھیک ہوں گے، اکثریت ان میں سے اکثر تو گمراہ ہے، اور اکثر وہ ہے کہ جو فراڈی ہے اور جو صرف لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں اور انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب جہالت پر مبنی ہے اور ان کے اندر جہالت زیادہ ہوتی ہے۔ رہا مسئلہ کہ لوگوں کے نا یہ جادو بات پر، المیہ یہ ہے کہ ایک بندہ، مجھے معلوم ہے کہ ایک لڑکا وہ بیمار ہوا، سر میں درد، بخار چڑھا، اب اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ اس کو کسی نظر دیے یا اس کو تعویذ کیے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ اچانک سے بیمار ہوا۔ اب مجھے بتاؤ کون سی بیماری ہے جو پوچھ کر آئے گی، آپ کو کال کرے گی میں کل آ رہی ہوں، بخار ہے، سر درد ہے، میں آ رہی ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اچانک بندہ کوئی بیمار ہو، کیونکہ اس وقت ہمارے دل و دماغ بیٹھ چکا ہے، جو اجالہ میں زیادہ بیمار ہو، ارے اب تک نہیں ہوا، اس کا مطلب کسی نے نظر دی، کسی نے تعویذ کی۔ یہ سب چیزیں ہم اپنے ذہن میں لاتے اور پھر اس کا فائدہ سامنے والا اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ جب کچھ بھی کہیں آپ کو کہ آپ کو یہ ہے یہ ہو، آپ تو لگتا ہے کہ مجھے ہے، شاید آپ اس کی باتوں میں یقین کرتے ہیں، جبکہ اسے معلوم نہیں ہوتا۔ پھر کیا کہتا ہے وہ؟ آپ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس سے ہوگا۔ یہ سب فراڈ ہے، بالکل غلط ہے، پیروں کے پاس نہ جایا کریں، خاص طور پر عورتیں، گھر کی عورتوں کو روکے۔ ہاں یاد رکھ، کوئی عالم ہو، آپ کو معلوم ہے دیندار ہے، نیک ہے، صالح ہے، پرہیزگار ہے، اس کے پاس جائے پردے میں۔ یہ یاد رکھیں، جو مرد، جو پیر ہو اور عورت اس کے سامنے بیٹھتی ہوں اور ان سے باتیں کرتا ہو فیس ٹو فیس اور ان کو ہاتھ بھی لگاتا ہو، ایسا پیر، یہ پیر ہو نہیں سکتا، یہ شیطان ہے اور شیطان کے روح میں بیٹھا ہو، اور یہ بدبخت ہے اور اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو اس طور پر عورتوں کو سامنے بٹھائے۔ جو عالم ہوگا، دیندار ہوگا، وہ پردے میں بٹھائے گا، اسے پوچھے کیا مسئلہ ہے، جو حل بتائیں گے۔ اس کے لیے اگر آپ کو یوں لگتا ہے مجھے جادو ہے، مجھ پر تعویذ کا اثر ہے، تو اس کے لیے قرآن ہے، اس کو پڑھیں۔ یاد رکھیں، جادو اور تعویذ یہ برحق ہے، یہ کس نے بتایا؟ قرآن ہے، لیکن اس کا حل بھی بتایا گیا ہے، وہ بھی قرآن میں ہی ہے۔ 4 قل پڑھیں آپ، یا سورہ بقرہ آپ ہفتے میں 1 دن پڑھیں، پانی پر پھونک دیں، اس پانی کو پورا پی لیں اور گھر میں بھی رکھیں، اس کو چھڑکے آس پاس، تو جادو کا اثر ختم ہوگا۔ نماز مسلسل پڑھے تو جادو کا اثر ختم ہوگا، عبادت کرے جادو کا اثر ختم ہوگا۔ لیکن اب چونکہ آپ وہ چیزیں کر نہیں رہے، پھر پیر کے پاس جا رہے ہیں، وہ پیسے لوٹ رہا ہے، آپ کو مرغا سب کچھ لے رہا ہے، اور پھر حال کچھ ہوتا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان آپ پر اثر ڈالتا ہے اور بیمار کرتا ہے۔ جب آپ پیر کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے آپ کا یقین ہٹ گیا، تو شیطان آپ کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے پیروں کے چکر میں نہ رہے، بیماری، شفا اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے مانگے، اللہ ہی حل نکالیں گے۔